صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے حسان نیازی کی فوجی افسر کی پینٹ لہرانے کی ویڈیو شیئر کر دی. کہا حفیظ اللہ نیازی یقیناً تکلیف سے گزر رہے ہیں. حفیظ اللہ نیازی کی وزیر اعلیٰ مریم نواز پر تنقید بے بنیاد ہے. ان کا اپنا بیٹا حسان نیازی اپنے ماموں پر چلا گیا ہے. تھانہ شادمان نظر آتش کے جیل ٹرائل میں اہم پیش رفت. انسدادی دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی. شاہ محمود قریشی سمیت ملزموں کا صحت جرم سے انکار. عدالت نے آئندہ سماعت پر پراسیکیوشن کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا. پنجاب میں ترقیاتی اسکیموں اور منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کے مشن. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. آئندہ سال میں آنے والی ہر شعبے کی اسکیم کا ورک آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ. کمیونیکیشن اینڈ ورکس اور لوکل گورنمنٹ اسکیموں کا معائنہ کیا. چودھری شاپے حسین کے دورہ چین کے ثمرات آنا شروع ہو گئے. اب موبائل فون پنجاب میں تیار ہوں گے. صوبائی وزیر نے چینی موبائل فون کمپنی کے مینوفیکچرنگ پلانٹ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا. کہا موبائل فون کی مقامی سطح پر تیاری سے فون کی قیمت میں کمی آئے گی. وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا ریسکیو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. بلال اکبر خان نے مختلف حصوں کا معائنہ کیا. ایمرجنسی میں بروقت خدمت کرنے کے جذبے کو سراہا. کہا ریسکیو 11 اور 22 ان اداروں میں سے ہے جن کی خدمات کا ہر کوئی معترف ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ کا جدید رکشوں کے لیے اقدامات کا آغاز. سیکرٹری احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت رکشہ ایسوسی ایشنز اور ٹرائی ویلرز مینوفیکچررز کا اجلاس ہوا. ہائیبرڈ اور الیکٹرک رکشوں کی مینوفیکچرنگ پر بات چیت. کم لاگت میں معیاری رکشوں کی تجاویز بھی پیش کی گئیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے اور اعلانات پچھلے 6 مہینے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت کم کر دیں گے. اب تک انہوں نے کم نہیں کی ہے. لہٰذا اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی احتجاجی تحریک کو از سر نو شروع کریں گے اور 17 جنوری کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے. جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمت پر 17 جنوری کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان. فوری طور پر بجلی کی قیمت کم کی جائے. حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. کہا ملک میں معاشی حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں. پنجاب میں سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام پر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. مہنگائی سے ستائے عوام سے سستی روٹی چھیننے کی تیاری. متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا پلان بنا لیا. صدر آفتاب اسلم گل نے کہا کہ قدرتی گیس آتی نہیں اور ایل پی جی بہت مہنگی مل رہی ہے. ضلعی انتظامیہ اجازت دے نہیں تو قیمت خود بڑھا دیں گے. لیو ان کیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے. سرکاری ملازمین ایک بار پھر سے احتجاجی مظاہروں پر آ گئے. سول سیکریٹریٹ CNW اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ سمیت تمام محکموں میں ملازمین کا احتجاج. مطالبات کی منظوری کا مطالبہ. جب تک یہ جتنے بھی ظالمانہ نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی نہیں ہو جاتے. ہماری جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ اس کو دھرنے کی شکل دینی ہے, ریلی کی شکل دینی ہے. جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہے, مطلب جو ہمارے لیڈران ہیں, ڈیسائیڈ کریں گے, ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے. متروکہ وقف املاک بورڈ کے زیر انتظام تعلیمی اداروں کے ملازمین کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا. سیکرٹری بورڈ کی سفارش پر چیئرمین بورڈ کی انوکھی منطق. لیکچرار, اسسٹنٹ پروفیسر اور جونیئر ٹیچر سمیت 18 ملازمین برخاست. ملازمین نے مطالبات کے لیے احتجاج کیا تھا. محکمہ اوقاف میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ. رکن پنجاب اسمبلی شیخ امتیاز محمود نے تحریک التوا جمع کرا دی. متن کے مطابق محکمہ اوقاف کرپشن کی آماجگاہ بن چکا. معاملے کی مکمل انکوائری کی جائے. سیکرٹری اوقاف کو مستقل DG مذہبی امور نہیں مل سکا. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا آفیسر جلاد بن گیا. MOR کاشف جلیل کے حکم پر MCL کے عملے نے اپنی ہی محکمے کے تہ بازاری سٹور کو سیل کر دیا.
اسٹور میں بڑے ضبط شدہ سامان پر بھی کرین چلا دی۔ 9 زون میں توڑا گیا سامان 2 کروڑ سے زائد مالیت کا تھا۔ شہریوں کے لیے پاسپورٹ کا حصول مزید آسان، محکمہ پاسپورٹ میں بیک لاگ مکمل ختم۔ اب MRP پاسپورٹ نارمل 15 روز میں وصول ہونے لگا۔ ڈی جی پاسپورٹ نے کہا کہ نئی مشینیں آنے سے ارجنٹ پاسپورٹ 10 اور فاسٹ ٹریک 5 روز میں مل رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا اہم اقدام، نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ۔ جون تک 64 کروڑ 66 لاکھ روپے سے یونیورسٹی کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ نئے دفاتر، فرنیچر اور گاڑیاں خریدی جائیں گی، تجاویز مرتب کر لی گئیں۔ قائد اعظم انٹرچینج سے واہگہ بارڈر تک شاہراہ پر کام جاری۔ سیکرٹری CNW سہیل اشرف کا سائٹ کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کہا سروس روڈ کی تعمیر سے قبل واسا سیوریج کا مسئلہ فوری حل کرے، جلو موڑ پر تجاوزات کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جائے۔ کمشنر زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس، تجاوزات ستھرا پنجاب، پرائز کنٹرول اور ماڈل بازار اہداف کا جائزہ لیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے DC سے شیڈول مانگ لیا۔ کہا صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں، مائکرو پلان کے تحت کام کرائیں گے۔ کلین مشن اور لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی تکمیل کا عزم۔ DC لاہور کا تحصیل شالامار کے مختلف مقامات کا دورہ۔ سید موسیٰ رضا نے مغل پورہ چوک، رنگ روڈ اور سروس لین محدود بوٹی سائٹ میں اقدامات کا جائزہ لیا۔ UC 163 میں 2 گلیوں میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ DG LDA طاہر فاروق سے نو منتخب صدر لاہور پریس کلب کی ملاقات۔ ارشد انصاری نے صحافی کالونی، F بلاک اور فیز 1 کے مسائل بارے آگاہ کیا۔ طاہر فاروق نے کہا کہ صحافی کالونی اور صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ باغات کے شہر کو فضائی آلودگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس سے 460 سے زائد ریکارڈ۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام اور کھانسی کی شکایات عام ہونے لگیں اور آنکھوں کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ پنجاب پولیس میں بھرتیاں، خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر۔ لاہور سمیت پنجاب میں 6000 کانسٹیبلز بھرتی کیے جائیں گے۔ کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبل کی بھرتیوں کے لیے امیدواروں سے درخواستیں طلب۔ فارم 11 جنوری سے آن لائن دستیاب ہوں گے۔ محکمہ ایکسائز نادہندگان سے ریکوری کے لیے متحرک غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف فیلڈ آپریشن کا 8واں روز۔ لاہور سمیت پنجاب میں 11546 گاڑیوں کی چیکنگ، 1 کروڑ 65 لاکھ سے زائد رقم وصول کر لی۔ 497 جعلی نمبر پلیٹس ہٹائی گئیں۔ جناح ہسپتال میں محکمہ آرتھوپیڈک کے زیر اہتمام نیشنل شولڈر کانفرنس، علاج کے جدید ترین طریقوں کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ کانفرنس میں ملک بھر سے شولڈر سرجن، ڈاکٹرز اور طلباء نے شرکت کی۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام صوفی فیسٹیول میں مقابلہ حسن تقریر، صدارت سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کی۔ کہا معاشرے سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے صوفی ازم کا فروغ ضروری ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 40 روز باقی، غیر ملکی ٹیموں کی پاکستان آمد فروری کے پہلے ہفتے شروع ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ICC 8 ٹیموں کے پریکٹس میچز